اگر چین امریکہ پر حملہ کرے اور اس پر قبضہ بھی کر لے تو کیا وہ امریکہ پر اپنی فتح کے اہداف پورا کر سکتا ہے؟ جواب سن کر آپ حیران ہوں گے کہ یقیناً نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی اصل طاقت اس کی افرادی قوت اور اس کی محنت اور انوویشن ہے۔ چین امریکہ کو فتح کرتا ہوا اگر سلیکن ویلی تک پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ وہاں سے صرف کباڑ ہی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس مشینری کو چلانے والے ہی اس کی اصل طاقت ہیں۔ اس طرح اگر وہ ہالی ووڈ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ صرف خالی عمارتیں ہی فتح کرے گا، کیونکہ ہالی ووڈ کی عظمت اس کے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور رائٹرز کے ذہنوں میں ہے، جس کو چین چاہ کر بھی نہیں چرا سکتا۔ اور اس منطق کے پیچھے کہ ملک و قوم کی اصل طاقت پیشہ ور افرادی قوت اور انوویشن ہے، نہ کہ سونے اور پیسے کے پہاڑ، عظیم فلسفی ایڈم سمتھ کے بارے میں آج ہم مزید جانیں گے۔ گپ شپ ود توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، این انکوائری ٹو دا ویلتھ آف نیشنز کے شائع ہونے کے بعد ایڈم سمتھ کی رسائی اسکاٹ لینڈ کی اشرافیہ تک ہو گئی، اور یہاں نہ صرف اشرافیہ بلکہ کئی فلسفی اور سائنسدان بھی اس کے دوست بن گئے، جن میں جوزف بلیک جو کہ کیمیاءدان تھا، جیمز واٹ جس نے شیم انجن ایجاد کیا، ڈیوڈ ہوم جو کہ ایڈم سمتھ کے خیالات کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس تھا، جیمز فالس جس نے پرنٹر ایجاد کیا، یہ سب ایڈم سمتھ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئے۔ ایڈم سمتھ نے ایک نیا تصور پیش کیا، وہ تصور تھا لازر فیئر کا، جس میں اس نے مارکیٹ میں کسی کی بھی اجارہ داری قائم کرنے کی مخالفت کی، حتیٰ کہ گورنمنٹ بھی مارکیٹ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کرے۔ لیکن سمتھ کا یہ تصور انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کا ہے، جس میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کا کوئی رواج تھا اور نہ ہی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا۔ لیکن بعد میں جب صنعتی ریولوشن کا آغاز ہوا تو سمتھ کے نظریات میں ترمیم کر کے اس کو قابل عمل بنا لیا گیا۔ ایڈم سمتھ کی پیش کردہ تھیوری کی سب سے زیادہ مخالفت کارل مارکس نے کی، جس میں اس نے مزدوروں کے استحصال کو مرکزی کردار بناتے ہوئے بورجیس کے اثر کو توڑتے ہوئے پرولٹیریٹس یعنی مزدور طبقے کی بالادستی کی بات کی۔ کارل مارکس کے نظریات کو مشرقی یورپ اور روس میں پذیرائی ملی، اور 1917 میں لینن نے صدیوں پرانا شاہی نظام ختم کرتے ہوئے روس میں پرولٹیریٹ ریولوشن لے آئے۔ تو اسے سرمایہ دارانہ نظام والے ملکوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کے ممالک میں بھی مزدور اکٹھے ہو کر ان کی حکومتوں کو ختم نہ کر دیں، مگر جرمنی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بعد میں دوسری جنگ عظیم نے ان دونوں فریقوں یعنی سوویت یونین اور مغربی ممالک کو اکٹھا کر دیا، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراً بعد ان دونوں نے اپنے اپنے اتحادی ممالک کے گروپس بنانے شروع کر دیے، اور جلد ہی امریکی اسکالر اور سفیر برائے سوویت یونین جارج کینان نے اسے سرد جنگ کا نام دے دیا۔ اور یوں وہ جنگ جو کبھی زمین، دولت اور عورت کے لیے لڑی جاتی تھی، اب ایک نئی شکل میں وجود میں آئی، جس کو نظریات کی جنگ کہتے ہیں۔ چین میں جنگ کے بعد جب سوشلسٹ ماؤ زے تونگ نے حکومت سنبھالی تو کمیونسٹ بلاک مزید طاقتور ہو گیا، اور یہ سرد جنگ بڑھتی ہی رہی۔ اس جنگ میں ایک مقبول نعرے نے جنم لیا، ایشیا سرخ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کمیونزم کی علامت ہے۔ اگر ہم ایشیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو چین اور سوویت یونین کے بعد بہت کم رقبہ بچتا ہے جن میں باقی ممالک شامل ہیں، تو اس وجہ سے ایشیا سرخ ہے کا نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اب یوں وہ تھیوری جس کا ابتدائی خاکہ ایڈم سمتھ نے پیش کیا، وقت کے مدوجل سے ہوتی ہوئی نوع انسانیت کے مختلف ادوار جیسے کہ انڈسٹریل ریولوشن، امپائرز ایجز، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی خون اشام ہلاکتوں کو جھیلتی ہوئی ایک بار پھر تہذیبوں کے تصادم کے سنگ آ گئی، اور سرد جنگ کی خطرناک وار جھیلتی ہوئی سرخرو ہوئی، اور حتیٰ کہ وہ سوشلسٹ چائنا جو کمیونسٹ بلاک کا علم بردار تھا، اپنی معیشت کو ایڈم سمتھ کی پیش کردہ تھیوری کیپٹلزم سے ہم آہنگ کر کے ہی عظیم معاشی طاقت بنا۔ ہم یہاں عظیم فلسفی اور دانشور ایڈم سمتھ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی اس سیریز کا اختتام کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیوز میں ہم مشہور زمانہ فلسفی میکالی کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان توقیر مظہر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔